اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں انسان کو اشرف، سب سے افضل اور سب سے بہتر بنایا۔ انسانوں میں چاہے مرد ہوں یا عورت، اللہ نے ہر ایک کو ایک مقام، ایک درجہ دیا ہے۔ پروردگار نے اپنی قدرت سے کسی کو مرد بنایا تو اسی پروردگار نے اپنی قدرت سے کسی کو عورت بنایا۔ مرد اور عورت ہونا یہ اللہ کے فیصلے سے ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے، جس طرح اللہ نے مردوں کو موقع دیا، اسی طرح اللہ نے عورتوں کو بھی موقع دیا۔ کوئی مرد ہونے کے اعتبار سے آخرت میں آگے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت ہونے کے اعتبار سے آگے بڑھ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آخرت میں اونچے درجے، اونچا مقام، اجر و ثواب کا ذخیرہ اللہ نے عمل کی بنیاد پہ رکھا ہے، تقوی کی بنیاد پہ رکھا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ باعزت، قابل اکرام، قابل اعزاز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ تاہم اللہ رب العزت نے عورتوں کے کمزور ہونے کا لحاظ فرمایا، اور عورتوں کو بھی اللہ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ مرد اگر گھر سے باہر نکل کر محنتیں، مجاہدے اور دوسرے اعمال کر لیتا ہے تو عورتوں کو اللہ نے محروم نہیں رکھا، بلکہ عورتوں کو اللہ نے گھر کی زندگی میں بھی اجر و ثواب کے عجیب موقع اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اسی بنیاد پر عورتوں کی ایک عجیب مثال کسی اللہ کے بندے نے بیان کی کہ عورت ایک سایہ دار، پھلدار، پتوں بھرے درخت کی طرح ہے۔ جو درخت جس پہ پتے ہی پتے ہوں، جو درخت سایہ دار ہو، جو درخت پھلدار ہو، عورتوں کی مثال ایسے درخت کی ہے، کیونکہ درخت کو آپ دیکھیں کہ وہ درخت کے پتے سردیوں کو بھی اور گرمیوں کو بھی، تیز تند ہواؤں کو بھی اور آسمان سے برستی ہوئی گرمیوں کو بھی وہ پتے برداشت کرتے ہیں، لیکن نیچے چلنے والے، بیٹھنے والے کو سایہ عطا کرتے ہیں۔ تو ایک درخت خود یا درخت کا پتا خود گرمیوں کی شدت کو برداشت کر لیتا ہے، گرمی اور دھوپ کی تیزی کو برداشت کر لیتا ہے، مگر نیچے کھڑے رہنے والے انسان، اس کے سائے میں رہنے والے انسان کو سایہ ہی پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس درخت پہ پتھر مارتا ہے جس سے پھل نیچے کو گرتا ہے، تو مارنے والے نے درخت کی ٹہنی پر پتھر برسائے، مگر درخت نے پتھر مارنے والے کو پتھر سے جواب نہیں دیا، بلکہ پھل برسا کے جواب دیا۔ ایک عورت کو اگر آپ دیکھیں تو ایک عورت اپنے گھر میں رہتے ہوئے ہر قسم کی تکلیف کو، محنت کو برداشت کرتی ہے، آرام کو قربان کرتی ہے، اپنی ممتا بھری زندگی میں
اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے مردوں کے لیے ہر طرح کی سرد اور گرم تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے، مگر اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو وہ آرام پہنچاتی ہے جس طرح ایک درخت سائے میں رہنے والے کو آرام پہنچاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی فضیلت اور کتنا بڑا مقام ہے عورتوں کا۔ یہ عورتوں کا جگر ہے، یہ عورتوں کی ممتا ہے، یہ عورتوں کے اندر خدمت کا جذبہ ہے، یہ عورتوں کو اپنے آپ کی خدمت کے ذریعے دوسروں کو آرام پہنچانے کا ایک عجیب سا جذبہ ہے۔ کیا یہ جذبہ، کیا یہ خدمت، کیا یہ آرام پہنچانا، کیا اپنی ممتا کے ساتھ اپنے بچوں کی ہر قسم کی خدمت کرنا کیا بیکار جائے گی؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت عورت کی ہر خدمت کو اجر و ثواب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ عورت کی ہر خدمت کو اللہ عبادت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو نہلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو کپڑے پہناتی ہے، ایک عورت اپنے گھر کے مردوں کو روٹی پکا کے کھلاتی ہے، گرم گرم چولہوں کے پاس کھڑے رہ کر، آگ کی تپش، آگ کی لپٹ کے پاس کھڑے رہ کر پکا پکا کے گھر کے مردوں کو، بچوں کو کھلاتی ہے۔ کیا اس عورت کا یہ عمل، کیا عورت کی یہ خدمت بیکار؟ نہیں، پروردگار نے مردوں کو اگر مسجد میں جا کر عبادت کا ثواب دیتا ہے، پروردگار مردوں کو دیگر اعمال، صدقہ خیرات، باہر جا کر دوسروں کی راحت رسانی پر اللہ اگر اجر و ثواب دیتا ہے، تو عورتوں کو اللہ گھر میں رہتے ہوئے یہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ کتنا قیمتی موقع ہوا خواتین کے لیے، کتنا بہترین سنہرا موقع ہوا عورتوں کے لیے کہ گھر کی زندگی میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے آپ کی خدمت کو بھی عبادت بنا دیا ہے۔ البتہ ذرا یہاں پہ ایک فرق کو سامنے رکھنا ہے۔ عام طور پر گھر کی زندگی میں خدمت کرنے والی خواتین، خدمت کرنے والی عورتیں ہر طرح کی ہوتی ہیں، چاہے اللہ نے اس کے دل میں ایمان کی دولت دی ہو، چاہے اللہ نے اس کے دل کو ہدایت سے منور کیا ہو، چاہے اللہ نے اس کے دل میں قرآن کی عظمت رکھی ہو، چاہے وہ اللہ کی بندی ایمان سے، ہدایت سے بالکل محروم ہو اور کسی اور ہی غلط عقیدے میں رہتی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ ایمان کے بعد ہی اجر و ثواب ملتا ہے، ہدایت و ایمان کے بعد ہی درجات کی بلندی ملتی ہے۔ لہٰذا یہاں فرق ذہن میں رہنا چاہیے کہ گھر کے کام و کاج کی بنیاد پر ہمیں جو اجر و ثواب ملتا ہے، یہ اجر و ثواب ایمان، ہدایت کے سرے سے، ایمان اور ہدایت سے جڑنے کے بعد اس پر اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں ایک خاص نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو خدمات ہیں، آپ کی جو قربانیاں ہیں، یہ قربانیاں، یہ خدمات کو اگر آپ اور بھی اس پر اجر و ثواب پانا چاہتی ہیں، اور بھی آپ اس پہ درجات کی بلندی چاہتی ہیں، تو ایک کام روزانہ کیجئے۔ اے اللہ، ہر صبح آپ یہ نیت کیجئے، اے پروردگار، آج جو کام میں کروں یہ تمام کے تمام کام آپ کی رضا کے لیے ہو جائے۔ اللہ آج کی تمام کام کو اپنی رضا کا بنا کر قبول کر لیجئے۔ ایک عورت صبح ہوتے ہی اپنے اللہ سے یہ معاہدہ کر لیتی ہے، اپنے اللہ کے سامنے یہ اچھی نیت پیش کر دیتی ہے کہ پروردگار، آج جو کچھ میں اپنے بچوں کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے، اپنی ماں باپ کے لیے، اپنے ساس سسر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، گھر کے دیگر افراد کے لیے میں جو کچھ کروں، اے اللہ، میرا آج کا کیا ہوا ہر کام عبادت بنا کر قبول کر لیجئے، تو اس سے آپ کے اجر و ثواب میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب صبح سے لے کر شام تک آپ جو کچھ کریں گی، اگر آپ کے گھر میں کوئی پڑوسن آ گئی، آپ کے گھر میں کوئی اور آ گئی، آپ نے اسے پانی کا گلاس پیش کر دیا، یہ پانی کا گلاس تو ہر کوئی کسی کو دیتا ہے، آپ کا یہ پانی کا گلاس دینا یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ کسی کا فون آ گیا، آپ نے اسے سلام کا جواب دے دیا، عبادت میں شامل ہے۔
اچھی باتیں کسی کو بتا دی، عبادت میں شامل ہے۔ خلاصہ، پہلی بات کہ ہم ہر صبح نیت کریں، اللہ سے کہیں پروردگار ہمارے دن کے ہر کام کو عبادت بنا لیجئے۔ تو یاد رکھو میری بہنیں، اگر آپ خدمت کے جذبے سے کپڑے صاف کرتی ہیں، خدمت کے جذبے سے در و دیوار کو صاف کرتی ہیں، خدمت کے جذبے سے ٹفن تیار کرتی ہیں، خدمت کے جذبے سے اپنے بچے کو تعلیم کے لیے روانہ کرتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے یہاں عبادت بن جاتی ہیں۔